الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سورہ المدثر کا پہلا رکوع جو ہے اس کی ترجمہ اور تفسیر حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ہم اس کے افعال کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ کم کھڑے ہو تم، سٹینڈ اپ۔ انذر ڈر سناؤ تم، وارن۔ کبر بڑائی بولو تم، میگنیفائی۔ طاہر پاک رکھو تم، پیوریفائی۔ اہجر دور رہو تم، اوائڈ۔ لا تمنن نہ احسان کرو تم، ڈو ناٹ کنفر فیور۔ تستکثروا زیادہ طلب کرتے ہو تم، یو ایکوائر مور۔ اصبر صبر کرو تم، بی پیشنٹ۔ نوکرا پھونکا جائے گا وہ، از بلون۔ ذر چھوڑ دے تو، لیو۔ مہتو تیار کیا میں نے، آئی اسپریڈ تیار کیا پھیلا دیا۔ یطمع طمع کرتا ہے وہ، ہی ڈیزائرز ازیدہ زیادہ دوں گا میں۔ آئی شوڈ ایڈ مور، ارہقو چڑھاؤں گا میں، آئی ول کور ہم۔ فکرا سوچا اس نے، قدرا بات بنائی اس نے، فکرا ہی تھاٹ، قدرا ہی پلاٹڈ۔ نظرا دیکھا اس نے، ہی لوگ۔ ابسا تیوری چڑھائی اس نے، ہی فرونڈ۔ بسرا منہ بگاڑا اس نے، کولڈ۔ ادبرا پیٹ پھیری اس نے، ہی ٹرن بیک۔ یو ترو اگلوں سے سیکھا گیا وہ، یا اگلوں سے سیکھا جاتا ہے وہ۔ imitated from others۔ اس لیے داخل کرتا ہوں میں، I will admit him۔ لا تبکی نہ باقی چھوڑے گی وہ، it lets nothing remain۔ لا تذرو نہ چھوڑے گی وہ، it leaves nothing۔ یستیقن یستیقنا یقین کرتے ہیں وہ، they believe۔ یزداد بڑھے گا وہ، it will increase۔ لا یرتاب نہیں شک کرتا ہے وہ، he may not doubt۔ اس کے بعد اسماء ہیں۔ مدثر چادر اوڑھنے والا، who covers himself۔ الناکور سور کو کہتے ہیں، the trumpet۔ سور پھونکا جائے گا۔ اسیر سخت، ڈیفیکلٹ۔ یسیر آسان، ایزی۔ وحیدہ اکیلا، alone۔ ممدودہ وسیع، ایکسٹینسو۔ عنیدہ عناد، stubborn۔ سعودہ آگ کا پہاڑ، arduous torment۔ لواحہ لواحتن جلس دینے والی، بلیکننگ یعنی اتنا جلائے جو آگ جو بلیک کر دے۔ البشر کھال، سکن، سکن کو بلیک کر دے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس سورہ میں دیکھتے ہیں کن مضامین کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو یہ جو سورہ مدثر ہے
یہ سورہ مزمل کا جو ہے کیا ہے ایک تشابہ ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں، نام بھی دونوں کے بالکل ہم معنی ہیں۔ سابق سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قول ثقیل کے تحمل کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اس میں اس کا واضح الفاظ میں اظہار کر دیا گیا کہ آپ کمر بستہ ہو کر لوگوں کو انذار کریں، مخالفتوں کے علی الرغم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہیں، دشمنوں کے معاملے کو اللہ پر چھوڑیں، اور اس امر کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ آپ کا فریضہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو صرف یاد دہانی کر دینا ہے، ہر ایک کے دل میں اس کو اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو قبول وہی کریں گے جو سنت الہی کے مطابق اس کے قبول کرنے کے اہل ہوں گے، جو اس کے اہل نہیں ہیں وہ اس سے بیزار ہی رہیں گے، خود اس کی ہدایت کے لیے آپ کتنے ہی جتن کریں۔ سورہ کے مطالب میں ترتیب سے آیا نمبر 1 سے لے کر 10 تک جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ آپ کمر بستہ ہو کر لوگوں کے انذار کے لیے اٹھیں، اپنے رب ہی کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کریں، اپنے دامن دل کو ہر قسم کے غبار سے پاک رکھیں، شرک کی ہر چوت سے دور رہیں، اپنی جد و جہد برابر جاری رکھیں اور اپنے رب کی خاطر تمام مخالفتوں کے علی الرغم حق پر ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی کو برومند کرے گا اور آپ کی دعوت پھلے پھولے گی۔ پھر آیا نمبر 11 سے لے کر 17 تک لوگوں کو قیامت کے ہول سے اچھی طرح آگاہ کر دیا گیا کہ وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، کس کے لیے؟ وہ کافروں کے لیے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس کو آسان چیز نہ خیال کریں، جو اپنے مال و جا کے غرور میں مست اور اس گمنڈ میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ انہیں دنیا میں حاصل ہے آخرت ہوئی تو اس میں بھی انہیں حاصل رہے گا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ پائیں گے۔ وہ اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو اپنی ماؤں کے پیٹ سے تنہا اس دنیا میں آئے، مال و جا میں سے کوئی چیز بھی ان کے ساتھ نہ تھی، پھر اللہ نے ان کو مال و اولاد سے نوازا اور ان کے لیے کامیابیوں کی گناگو راہیں کھولیں، لیکن وہ اپنے رب کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس رعونت میں مبتلا ہو گئے کہ جو کچھ انہیں حاصل ہے وہ ان کی پیدائشی حق ہے، جس طرح یہ یہاں حاصل ہے آخرت ہوئی تو اس سے بڑھ چڑھ کر وہاں حاصل ہوگا۔ حالانکہ ان کا یہ زہم بالکل باطل ہے، اس میں پھنس کر وہ ہماری آیات کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تو یاد رکھیں کہ اس کی پاداش میں انہیں ایک بڑی ہی سخت چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔ پھر آیا نمبر 18 سے لے کر 25 تک جو ہے قریش کے ان لوگوں کو قرآن اور ان کے انذار کی تکذیب کے لیے جو بہانہ تراشا اور جس استکبار کے ساتھ اس کا اظہار کیا، اس کی تصویر اور ان کی بدبختی پر اظہار افسوس کے انہوں نے قرآن کو بہت ہی غلط اندازہ کیا، وہ اس کو پیغمبر کی جادو بیانی کا کرشمہ اور اس کے انذار کو بالکل ناقابل التفات سمجھے، حالانکہ اس کے ایک ایک بات حقیقت ہے جو ان کے سامنے آئے گی۔ پھر 26 سے 31 تک جہاں رکوع پہلا مکمل ہوتا ہے، اس دوزخ کی تصویر جس سے وہ کیا ہے، ان کے سابقہ جو ہے وہ لوگ بھی جو اس کے بارے میں سوال کرتے رہے، ساتھ ہی ایک برسر موقع تنبیہ کے متکبرین چونکہ ہمہ دانی کے زعم میں بھی مبتلا ہیں، اس وجہ سے دوزخ کا جو حال ان کو سنایا گیا ہے اس کی بعض باتوں کو مذاق کا ہدف بنا لیں گے، کہیں گے بھلا اس طرح کی باتیں بیان کرنے کا کیا فائدہ، حالانکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ خاص حکمت سے بیان فرما رہے ہیں، جس کے اندر صلاحیت اور علم کی طلب ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، رہے وہ جو جاہل ہیں اور اپنے غرور میں جو ہے مبتلا ہیں وہ اس کے سبب سے فتنے میں مبتلا ہوں گے اور اپنی عاقبت برباد کریں گے۔ اس طرح ان آیات میں ان مضامین کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ اب ہم اس سورہ کی طرف آتے ہیں
اور اس کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ المدثر مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، مدثر کیا ہے؟ چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش۔ تو جیسے پہلے جو ہے سورہ مزمل میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خطاب کیا گیا، اور یہاں بھی جو ہے آپ کو یہ خطاب کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شان نزول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوہ ہرا پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی یا محمد انکا رسول اللہ۔ میں نے اپنے دائیں بائیں کچھ نہ پایا، اوپر دیکھا ایک شخص آسمان زمین کے درمیان بیٹھا ہے، یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر روب ہوا اور میں حضرت خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے بالا پوش اڑاؤ۔ انہوں نے اڑا دیا تو جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اپنے خوابگاہ سے، فانذر، اور ڈراؤ تم، ڈر سناؤ قوم کو عذاب الہی کا ایمان نہ لانے پر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے بھی حضور کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ وحی آئی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو ہر طرح کی نجاست سے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے سوا ہر حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، ایسے دراز نہ ہو کہ جیسے کہ عربوں کی جو ہے وہ عادت ہے، کیونکہ بہت یعنی اتنے لمبے بھی نہ ہوں، کیونکہ دراز ہوئے تو چلتے پھرتے نجس جگہ پہ لگیں گے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہوا ہے کہ کپڑوں کو جو ہے وہ زیادہ لمبا نہ رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور بتوں سے دور رہو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، اور نہ جو ہے وہ احسان نہ کرو زیادہ لینے کی نیت سے۔ تستکثر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ، تم زیادہ لو، نہ احسان کرو زیادہ لینے کی نیت سے۔ یعنی جیسا کہ دنیا میں ہدیے اور تحفے دیے جاتے ہیں، ان کا دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ اس سے زیادہ مجھے دے دے گا۔ اس قسم کے جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدیے شرعاً جائز، اس سے زیادہ دے گا تو یہ ہدیہ دینے جو ہے شرعاً جائز ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ شان نبوت بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ جس کو جو دیں وہ محض کرم ہو، اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اوامر اور نواہی اور ان ایذاؤں پر جو دین کی خاطر آپ کو برداشت کرنی پڑیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب پھونکا جائے گا کس میں؟ ناقور میں۔ مراد اس سے بقول صحیح نفخہ ثانیہ ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت تنگ دن ہوگا، سخت تنگ اور کڑا جو ہے وہ دن ہوگا۔ علل کافرین، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ دن بفضل الہی مومنین پر آسان ہو جائے گا۔ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اس سے ماں کے پیٹ میں بغیر مال و اولاد کے۔ شان نزول یہ آیت ولید بن مغیرہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے ملقب تھا، اس کے حق میں نازل ہوئی۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے میں نے وسیع مال دیا۔ جعلت لہو، دیا میں نے اسے، مالًا، مال، ممدودا، وسیع مال دیا۔ کھیتیاں اور کثیر مویشی اور تجارتیں۔ مجاہد سے منقول ہے کہ وہ 1,00,000 دینار نقد کی حیثیت رکھتا تھا، اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا۔ وَبَنِينَا، اور اسے اولاد دی، شہودا، جو اس کے سامنے حاضر رہتی ہے، جن کی تعداد 10 تھی،
اور چونکہ مالدار تھے انہیں قصب معاش کے لیے سفر کی جو ہے وہ کیا ہے حاجت نہ تھی، اس لیے سب باپ کے سامنے رہتے۔ ان میں 3 مشرف با اسلام ہوئے، خالد اور ہشام اور ولید۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں۔ جا بھی دیا، ریاست بھی عطا فرمائی، عیش بھی دیا اور طول عمر بھی دی۔ ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ یہ طمع رکھتا تھا کہ میں اور زیادہ مجھے دیا جائے، میں اور زیادہ دوں، کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یہ وہ طمع رکھتا تھا مال کی اور باوجود نہ شکری کے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لیایاتنا عنیدا، کہ بے شک وہ لیایاتنا، ہماری آیات کا کیا، عنیدا، عناد رکھتا ہے۔ سأرہقہ صعودا، قریب ہے کہ میں اسے چڑھا دوں، سعودا پہاڑ سعود میں، سعود کے پہاڑ میں اسے کیا اور چڑھا دوں۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی۔ فقتل کیف قدر، اور اس پر لعنت ہو کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی۔ ثم قتل، پھر اس پر لعنت ہو کیف قدر، کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی۔ ثم نظر، پھر نظر اٹھا کر دیکھا۔ ثم عبسا، پھر تیوری چڑھائی۔ وبصرا، اور منہ بگاڑا۔ ثم ادبرا، پھر پیٹھ پھیری۔ واستکبرا، اور تکبر کیا۔ فقال، اور کہا اس نے، ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں یہ تو جادو ہے۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر، جادو، یؤثر، جو کیا ہے پہلوں سے سیکھا گیا ہے۔ ان ھذا الا، نہیں ہے یہ مگر، قول البشر، بشر کا کلام۔ تو یہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد ولید کے مال اولاد جا میں کمی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ اور اسی میں شان نزول جب حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تلاوت فرمائی، ولید نے سنا اور اس قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا، نہ وہ آدمی کا ہے نہ جن کا، باخدا اس میں عجیب شیرنی اور تازگی ہے اور فوائد جو دلکشی ہے، وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور اس میں مشہور ہو گیا کہ ولید آبائی دین سے برگشتہ ہو گیا، اور ابو جہل نے ولید کو ہموار کرنے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر خوب بہت غمزدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا کیا غم ہے؟ ابو جہل نے کہا غم کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو گیا ہے، قریش تیرے خرچ کے لیے روپیہ جمع کر دیں گے، انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کیا ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت طیش آیا اور کہنے لگا کیا قریش کو میرے مال و دولت کا حال معلوم نہیں، اور کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے؟ ان کے دسترخوان پر کیا بچے گا؟ پھر ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہیں خیال ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے کیا؟ تم نے ان میں کبھی دیوانگی کی کوئی بات دیکھی؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کاہن سمجھتے ہو؟ کہا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا؟ سب نے کہا نہیں۔ تو کیا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو؟ کہا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے سنا؟ سب نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کذاب کہتے ہو کیا؟ تمہارے تجربے میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ اور قریش میں آپ کا صدق و دیانت ایسا مشہور تھا کہ قریش میں آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بدولت رشتہ دار سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، پس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ جادو سے اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اس طرح انہوں نے کیا کہا کہ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ،
یہ وہ جادو ہے جو انہوں نے پہلوں سے سیکھا ہے، ان ہاذا نہیں ہے یہ الا مگر قول البشر، بشر کا کلام۔ سأصلیہ سقرا، تو پس ان قریب میں داخل کروں گا اسے سقر میں، سقر کیا ہے؟ دوزخ میں۔ وما ادراک ما سقرو، اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذرو، نہ چھوڑے گی اور نہ لگی رکھے گی۔ وہ دوزخ جو ہے کیا ہے؟ یعنی نہ کسی مستحق عذاب کو چھوڑے، نہ کسی کے جسم پر گوشت پوشت کھال لگی رہے دے، بلکہ مستحق عذاب کو گرفتار کرے اور گرفتار کو جلائے، اور جب جل جائیں تو پھر ویسے ہی کر دیے جائیں جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ لواحۃ للبشر، وہ کیا ہے؟ لواحہ ہے، آدمی کی کھال اتار لینے والی ہے۔ لواحہ اتار لینے والی، جلا دینے والی، یعنی ایسا جلائے گی کہ جل کے کھال اتر جائے گی، ایسی آگ ہے وہ۔ للبشر، بشر سے مراد کیا ہے؟ کھال، کھال کو۔ علیہا تسعۃ عشرہ، اور اس پر کتنے؟ 19 جو ہے وہ کیا ہے؟ گارڈ ہیں، فرشتے ہیں۔ 19 کے قریب جو ہے وہ کیا ہے؟ فرشتے، ایک مالک اور 18 ان کے ساتھی ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں کیا ہم نے اصحاب النار کو، دوزخ والوں کو، اور ہم نے دوزخ کے اصحاب یعنی ان کے دروغہ جو ان کے گارڈ ہیں ان کو نہیں کیا، الا مگر ملائکہ، فرشتے، وہ بھی فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتہم، اور ہم نے ان کی گنتی نہیں رکھی مگر فتنتن، فتنہ، آزمائش، للذین کفروا، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کہ حکمت الہی پر اعتماد نہ کر کے اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں کہ 19 کیوں ہیں، 20 کیوں نہیں ہے، 10 کیوں نہیں ہے، اس طرح جو ان کی آزمائش کے لیے 19 تعداد جو ہے وہ رکھی۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لیں وہ جنہیں کتاب دی گئی، انہیں یقین ہو جائے، یعنی یہود کو یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین حاصل ہو جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور بڑھا دے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ایمان کو، ان کے ایمان کو اور زیادہ کیا کر دے؟ بڑھا دے، یعنی اہل کتاب میں سے ایمان جو لائے ہیں ان کا اعتقاد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زیادہ ہو، اور جان لیں کہ حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، اور اسی طرح جو ہے اس خیر یا جنت کی طرف جو ہے وہ ایمان لا کر وہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کو اور بڑھا دیں۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ شک میں رہیں وہ جنہیں کتاب دی گئی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے، وَلِيَقُولَ، اور البتہ کہیں گے کون؟ الذین فی قلوبہم مرض، وہ کافر جن کے دلوں میں، وہ کہیں گے جن کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، وہ کہیں گے۔ والکافرون، اور کافر جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ بھی کہیں گے، اور کافر جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں کہیں گے جن کے دلوں میں نفاق ہے، یعنی جہنم اور اس کی صفت یا آیات قرآن کے بارے میں۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر؟ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک، اور نہیں جانتا کوئی بھی اللہ کے جنود کو، لشکروں کو، الا ہوا، مگر وہ، وما ہی، اور نہیں ہے وہ، الا مگر ذکرى للبشر، آدمی کے لیے نصیحت، یعنی یہ جہنم اور اس کی صفات اور یہ آیات جو بیان کی گئی یہ کس کے لیے؟ یہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ آدمی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس رکوع میں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے اور ان کو عمل کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ حاضرین مجلس میں جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے، آرزو ہے، اس کو قبول و منظور فرما لے، ہر کسی کی تکالیف کو، مصائب کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو دور فرما دے، اور جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور یہ انہیں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔